سڈنی حملہ زیر علاج ملزم نوید اکرم پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ حملہ آور پر دہشت گردی سمیت 59 الزامات پر فرد جرم عائد کی گئی۔ نوید اکرم گزشتہ روز کومے سے باہر آیا تھا۔ آسٹریلوی پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی حالت مزید بہتر ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ نئے گن قوانین کے لیے ریاستی پارلیمان کا ہنگامی اجلاس اگلے ہفتے طلب۔ ادھر فلپائن حکومت کا کہنا ہے کہ باپ اور بیٹے کے فلپائن دورے کے دوران عسکری تربیت کے شواہد نہیں ملے۔ ملزم ساجد اکرم کا تعلق بھارت کے شہر حیدرآباد سے تھا۔ سڈنی حملے میں 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ایشیز سیریز کا تیسرا ٹیسٹ جاری، بونڈائی متاثرین کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے کھلاڑی بازوں پر سیاہ پٹی باندھ کر کھیل رہے ہیں۔ آسٹریلیا نے 8 کھلاڑیوں کے نقصان پر 300 سے زائد رنز بنا لیے۔ بگ بیش لیگ کے میچز میں اضافی سیکیورٹی کا فیصلہ۔ سڈنی سکسرز اعلامیہ کے مطابق شائقین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اضافی سیکیورٹی تعینات کی جائے گی۔ متاثرہ افراد کی یاد میں کھلاڑی بازوں پر سیاہ پٹی باندھ کر میدان میں اتریں گے۔ میچز کے دوران فائر ورکس بھی نہیں کیا جائے گا۔ سڈنی سکسرز اور ایڈلیڈ اسٹرائکرز کا سامنا آج ہوگا۔ سڈنی میں عام شہریوں پر حملہ گھناؤنی حرکت ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب کا متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار۔ عاصم افتخار کا سیکیورٹی کونسل سے خطاب، دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید 20 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیاں لگا دیں۔ نئی پالیسی کا اطلاق 1 جنوری سے کیا جائے گا۔ امریکی پابندی کے شکار ممالک کی تعداد 39 ہو گئی۔ نئی پالیسی کی زد میں طلبہ، امریکی شہریوں کے اہل خانہ اور افغان اسپیشل امیگرینٹ ویزا کے حامل افراد بھی آئیں گے۔ انگولا، اینٹیگو، باربوڈا، بنین، آئیوری کوسٹ، ڈومینیکا، گبون، کیمیبیا، ملاوی، موریٹانیا، نائجر، سینیگال، تنزانیہ، ٹونگا، زیمبیبیا اور زمبابوے پر جزوی پابندی۔ امریکہ میں اسرائیل کی حمایت کم ہو گئی۔ امریکہ میں سب سے طاقتور لوبی یہودی لوبی تھی۔ اب امریکی کانگریس میں یہود مخالف لوبیاں سرگرم ہیں۔ اب یہودیوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب، کہا دہشت گردی کے خاتمے پر ہم سب متحد ہیں۔ سڈنی میں حملہ آور ہلاکتوں پر دکھ ہے۔ امریکی صدر نے وینزویلا حکومت کو دہشت گرد قرار دیا۔ وینزویلا کا گھیراؤ مزید بڑھائیں گے۔ معاہدہ کر کے مشرق وسطیٰ میں امن قائم کیا۔ حماس نے اسرائیلی قیدی اور لاشیں حوالے کر دیں۔ 59 ممالک عالمی استحکام فورس میں شمولیت چاہتے ہیں۔ روس یوکرین جنگ بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا۔ افغان طالبان رجیم کی سرپرستی میں دہشت گردی کا پھیلاؤ۔ افغان طالبان رجیم محض خطے کے لیے نہیں بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرہ قرار۔ برطانوی حکومت نے افغانستان کے لیے ٹریول الرٹ جاری کر دیا۔ حکومت نے سیکیورٹی خدشات کے باعث اپنے شہریوں کو افغانستان کا سفر نہ کرنے کی سخت ہدایات جاری کر دیں۔ برطانوی دفتر خارجہ کی جاری کردہ سفری ہدایات میں پرتشدد واقعات میں مسلسل اضافے اور مولگیر خطرات کی نشاندہی کی گئی۔ برطانوی دفتر خارجہ نے خبردار کیا، برطانوی شہریوں کو افغانستان میں گرفتاری اور طویل قید کا سامنا ہو سکتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے دانش اسکولز اتھارٹی بل وزیر اعظم کو واپس بھجوا دیا۔ صدر نے بل صوبائی مشاورت کی ضرورت کے پیش نظر نظر ثانی کے لیے واپس بھجوایا۔ کہا صوبوں میں دانش اسکولوں کے قیام کی متعلقہ صوبائی حکومتوں سے پیش کی مشاورت ناگزیر ہے۔ صدر نے قانون شہادت ترمیمی بل، کنگ حمد یونیورسٹی آف نرسنگ اینڈ ایسوسی ایٹ میڈیکل سائنسز بل اور کمیشن برائے اقلیتی حقوق بل 2025 کی منظوری دے دی۔ جسٹس طارق جہانگیری کا ہائی کورٹ کی کارروائی وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کر دی۔ 3 سینئر وکلاء پر مشتمل قانونی ٹیم تشکیل دے دی۔ اکرم شیخ اور بیرسٹر صلاح الدین ہائی کورٹ میں جسٹس جہانگیری کیس کی پیروی کریں گے۔ عزیر بھنڈاری وفاقی آئینی عدالت میں جسٹس جہانگیری کی طرف کیس کی پیروی کریں گے۔ پنجاب سے مافیا کلچر کا خاتمہ، اب کوئی مافیا پنپ نہیں سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اجلاس سے خطاب، کہا ہمارا عزم ہے عوام کو ہر صورت سستی روٹی اور سستا آٹا فراہم کریں گے۔ پھلوں اور سبزیوں کی منڈیوں کو خود
दौरे करूंगी। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी सिर्फ एक फर्द या माशरे नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए ख़तरा है। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए रियासत और माशरे के तमाम तबकात को मिलकर किरदार अदा करना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में वर्कशॉप के शुरा से खिताब। कहा, इंतहा पसंदी के खिलाफ जामे एक्शन प्लान और इस पर मौसर अमल दरामद ज़रूरी है। उलमा का किरदार इंतहा पसंदी के खिलाफ बयानियाँ तश्कील देने में इंतहाई अहम है। साइबर इंतहा पसंदी और नफरत अंगेज़ मवाद के खिलाफ मौसर इक़दामात ज़रूरी हैं। IMF ने 4 सालों में पाकिस्तानी बरामदात में 13 अरब 79 करोड़ डॉलर इजाफे का तखमीना लगा दिया। आलमी फंड ने हुकूमत के बरामदात 60 अरब डॉलर तक बढ़ाने के हदफ की पेशगोई कर दी। IMF ने कहा कि 2030 तक पाकिस्तानी बरामदात 46 अरब डॉलर तक पहुँचेगी। माली साल 2028 में बरामदात 40 अरब, 2029 में तकरीबन 43 अरब डॉलर रहेंगी। IMF का मजमूई दरामदात में 2030 तक 18 अरब 70 करोड़ डॉलर इजाफे का तखमीना। हुकूमत का PIA की 100% निजकारी का हतमी फैसला। बोली 23 दिसंबर को होगी। PIA के 75% शेयर्स की नीलामी, 25% खरीदने की सहूलत दी जाएगी। 25% हिस्से से 1 साल बाद 12% प्रीमियम पर खरीदने का इख्तियार दिया जाएगा। बोली की 7.5% रकम हुकूमत, 92.5% बराह रास्त सरमायाकारी से मशरूत होगी। फैसला बोली दहिंदगान के कम अज़ कम 75% हिस्से फरोख्त के मुतालबे पर किया। पहली निजकारी की बोली की नाकामी के बाद अब शराइत में अहम नरमियाँ की गईं। 12% प्रीमियम 1 साल बाद अदायगी की सहूलत के एवज होगा। तैयारों के लीज पर 18% सेल्स टैक्स के खात्मे की सहूलत दस्तयाब होगी। नई इंतज़ामिया को 26 अरब के टैक्स और एयरपोर्ट वाजबात अदा करना होंगे। बोली दहिंदगान में लकी सीमेंट। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 72 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA की नवंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर। नेपरा 31 दिसंबर को केस की समाअत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल का अदालती कार्रवाइयों से बाइकॉट। वकला सूबे भर की अदालतों में पेश नहीं होंगे। KP बार काउंसिल के मुताबिक महकमा कानून के KP ने सिविल जज तैनाती के लिए बतौर वकील 2 साल का तजर्बा ख़त्म कर दिया। इस फैसले के मुताबिक आइंदा बगैर तजर्बे के जजेस की तैनाती होगी। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल महकमा कानून के इस फैसले को मुस्तरद करता है। मुल्क में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला रवां हफ्ते दाखिल होने की तवक्को। बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सुबह के वक्त पंजाब समेत बेशतर शहरों में धुंध। कई मकामात से मोटरवे बंद रही। हद निगाह बेहतर होने पर रास्ते बहाल। लाहौर में स्मोग में कमी। आलमी ममालिक में चौथे नंबर पर आ गया। गुजरांवाला, फैसलाबाद, पेशावर भी आलूदगी से मुतासिर। लाहौर के इलाके बेदियाँ रोड पर सबसे ज़्यादा आलूदगी। AQI 517 रिकॉर्ड। NDMA ने आइंदा चंद दिनों में स्मोग और धुंध बढ़ने का अलर्ट भी जारी कर दिया। यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई से रिश्वत का केस। अदालत में नामजद 3 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तों की समाअत। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज नवीद अहमद ने समाअत की। अदालत ने मुल्जिमान के वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। अदालत ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर कार्रवाई 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कराची में अंधी गोली से जाँ बहक नौजवान की लाश अस्पताल पहुंचाने वाले दोस्त को पुलिस ने उठा लिया। वालिद के मुताबिक 4 रोज़ कबल बेटे उमर को पुलिस घर से ले गई। इल्ज़ाम आयद किया कि 4 रोज़ हब्से बेजा में रख कर बेटे की रिहाई के लिए 2 करोड़ तावान तलब किया। वालिद ने बेटे की रिहाई के लिए सेशन कोर्ट मलीर में दरख्वास्त दायर की। अदालती कार्रवाई पर नौजवान उमर भी घर आ गया। कश्मीर भारत का था, ना कभी होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर गुल कैसर का भारत को करारा जवाब।
کہا بھارت دہشت گردی کی ریاستی سرپرستی بند کرے۔ پاکستانی کونسلر نے بتایا کہ شواہد موجود ہے کہ بھارت کی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گرد گروہوں میں تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ لبریشن آرمی شامل ہیں، جنہوں نے پاکستان میں مختلف حملے کیے۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف بارہا جارحیت کی، جو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ امریکی جریدے دا نیشنل انٹرسٹ نے شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ کی حکمت عملی کو القاعدہ اور داعش کے مترادف قرار دیتے ہوئے عالمی امن کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ امریکی جریدے کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اقوام متحدہ کے مطابق طالبان کے 20 سے زائد علاقائی اور عالمی دہشت گرد تنظیموں سے روابط برقرار ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ طالبان تعلیم کو اطاعت اور شدت پسندی کی ترغیب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسرائیل کی اپنی سفاکیت پر پردہ ڈالنے کی کوششیں، کینیڈا اراکین پارلیمنٹ کے وفد کو مغربی کنارے میں داخلے سے روک دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 6 اراکین پارلیمنٹ سمیت کینیڈا کا 30 رکنی وفد کو اردن کے ایل این بی کراسنگ پر مغربی کنارے دور کرنا چاہتا تھا، تاہم صہیونی فورسز کی جانب سے وفد کے تمام اراکین سے ایک دستاویز پر دستخط کرنے کا مطالبہ کیا، جس میں یہ تسلیم کرنا تھا کہ وہ عوامی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، تاہم وفد نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا۔ کینیڈین حکام نے اسرائیل کے اس اقدام کو انتہائی تشویشناک اور مایوس کن قرار دیا۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ ٹرافی ٹور کا آغاز، بھارت اور سری لنکا کو ملانے والے ایڈم برج پر تقریب۔ ٹرافی ٹور کے لیے آج عمان جائے گی، قطر، بحرین، نیپال اور منگولیا میں بھی ٹرافی ٹور کروایا جائے گا۔ T20 ورلڈ کپ 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا۔